حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا ایمان فطری ایمان تھا۔ فطری ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطر، ہر بچہ اسلامی ملت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کے جو قانون ہے اللہ انسان میں اسلامی قانون کو اپنانے کا طبیعت میں جذبہ رکھ کے پیدا کرتا ہے، اور اسلامی مزاج میں اللہ کو ایکتا جانتا ہے، اکیلا، اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک ہے۔ ہمارے بہت بڑے فقہ کے امام مجتہد عظیم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہودی لوگ آپ کو شہید کرنے گھسے تو اللہ چاہتے کو اٹھا لیا، ابھی بھی دوسرے آسمان پر ہے۔ قیامت کے قریب سے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے، جامع مسجد دمشق ملک شام ہے نا، اس کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ لا کے چھوڑیں گے۔ اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ عنہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ سیڑھی لگا کر آپ کو اتار لیں گے یہاں، بالکل ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ رہتے، دوسرے آسمان میں اپنے خلیرے بھائی یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے یہاں۔ تو معزز سامعین کرام، اب آسمان پہ اٹھا لیے گئے، تو اب امت کو کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے۔ اب آپ کی جو کتاب تھی، اللہ نے کتاب دیا تھا انجیل شریف، اس میں قوم کیا کری معلوم، اپنے کو پسند نہیں ہے سو باتیں نکال لیے، اور اپنی خواہش کے باتیں ملا کے کیا کرے، اللہ جو اتارا تھا اس کے کچھ باتیں نکال لیے، کچھ اپنی طرف سے ملا کے نئی انجیل چھاپے۔ اب وہ نئی انجیل میں معلوم نہیں ہوتا ہے بندے کا کون سا کلام ہے، اللہ کا کون سا کلام ہے۔ اب وہ انجیل سے بھی حق کو سمجھنا مشکل ہے، کیوں اللہ کے کلام کو بندے کا سمجھ کے غلط سمجھی تو غلط، بندے کے کلام کو اللہ کا سمجھ کے اپنائے تو وہ بھی غلط۔ لہٰذا اب انجیل میں چونکہ اللہ کا بھی کلام ہے، احتراماً بلندیوں پہ تو رکھیں گے، مگر اس پہ عمل کر سکتے نہیں، پڑھ سکتے۔ ہاں، نبی نے کہا، قرآن نے کہا کہ انجیل میں یہ باتیں ہیں، تو قرآن و حدیث کے کہنے سے ہم ان باتوں کو اللہ کا کلام کہیں گے، جتنے بات کو قرآن حدیث میں آیا ہے وہ، باقی کے بارے میں اس میں ذکر نہیں۔ تو خیر، اب کوئی دین سمجھانے والا نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال کی دنیاوی زندگی مبارک، ورنہ آپ کا نور تو پوری کائنات سے پہلے پیدا ہوا، آپ نور کے ساتھ بشری شان کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اللہ نے اسی نور مصطفیٰ کو بشری شان دے کے پیدا کیا۔ اس وقت سے لے کر 40 سال کی عمر کے بعد آپ کو اللہ نے حکم دیا نبی ہونے کا اعلان کر دو امت میں، تو آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھا لیے جانے سے لے کر پیارے نبی کے قرآن کا پیغام پہنچانے تک کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے، اور کوئی آسمانی کتاب محفوظ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب کیا کریں گے یہ لوگ، دین سکھانے والے نہیں، ایسی زندگی گزارے ختم ہو گئے، وہ لوگ مومن ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت ہے یا نہیں ہے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، تقدیر کیا ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے، بھائی حساب کتاب ہونے والا ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے، وہ ماننا تو کوئی ضروری نہیں، کیوں ان دنوں والوں میں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں، نبی نہیں ہے، وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ ابھی حبیب 500 سال سے زیادہ دنوں کے بعد اللہ نے آپ کو بھیجا، اتنے دنوں میں اب انتقال کرنے والوں کو کیا بولیں گے؟ تو بولے جو لوگ اللہ کو ایک مان کر انتقال کرے وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ نبی نہیں ہے پھر کیوں؟ تو یہ کہتے امام اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، طبیعت میں مزاج اسلامی رکھا ہے، تو کوئی نبی نہ بھی ہوتے تو اپنی عقل سے اللہ کو سمجھنا، اس کو ایکتا اکیلا جاننا عقل سے ضروری ہوتا۔ عقل خود کہتی کہ بھائی ایک کنکر خود بخود نہیں بنتا تو اتنا زمین آسمان کیسے بن جاتا، خود بخود کوئی بنانے والا ہونا۔
सूरज, चांद, इंसान ऑटोमेटिक कैसे बनते जी? एक कंकर नहीं बन सकता। अल्लाह का है कोई पीछे बनाने वाला, इसलिए दरख्त जो बढ़ता है अल्लाह के बना। आप फिर उसके बाद देखिए है बनाने वाला वही अल्लाह है। अक्ल कहती इस बात को, नहीं भी बताए तो अक्ल से समझना ज़रूरी था। इसलिए नजात के लिए, ईमान पे खातिमे के लिए अल्लाह को एक मानना ज़रूरी था। उस वक्त भी पक्की बात है, उस वक्त भी ज़रूरी था। क्यों? अक्ल अल्लाह दिया है, फितरत में समझने की सलाहियत दिया। और एक है कैसा मानना, कई खुदा होते, एक खुदा कहता सूरज मशरिक़ से निकले, एक कहता मगरिब से। हर खुदा अपना अलग ज़ाती हुक्म रखेगा ना। एक कहता शुमाल से निकले, एक कहता जुनूब से निकले, एक कहता ज़मीन ऊपर हो आसमान नीचे, एक कहता नहीं आसमान ऊपर ज़मीन। तो क्या होता, आलम बर्बाद हो जाता। दो खुद अल्लाह कहता है लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, अगर एक अल्लाह के अलावा कई अल्लाह होते तो पूरे ज़मीन आसमान बर्बाद होते। लफ़सदता, ज़मीन आसमान बर्बाद। क्यों? ये अपनी चलाना चाहता, वो ये दो होते तो अक्ल खुद कहती है निज़ाम आसानी से तेरा सूरज वक़्त पे निकला, वक़्त पे हर दिन का क्यों तरीक़ा है, साल में सरमा का क्या है, गर्मा का क्या है, हर दिन कब से निकलना, कहाँ डूबना, रोज़ाना वो काम कर रहा है। तो अक्ल खुद कहती कि अल्लाह एक है, कई होते तो आलम बर्बाद। इसलिए इमाम आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कोई नबी नहीं भी है तो वो ज़माने में कोई किताब भी सलामत महफूज नहीं है। अल्लाह को एक मानना ज़रूरी था ईमान के लिए। जो एक नहीं मानता, अल्लाह के सिवा शरीक करता, तो वो गुमराह हो जाता। समझिए बात को। तो आप क्यों, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती, हर बच्चा इस्लामी मिजाज पर पैदा होता है। आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी, माँ बाप उसको यहूदी बना लेते हैं, माँ बाप ईसाई बना लेते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, अपनी तालीम देकर, अपनी तरफ से दिमाग को फेर कर गलत अक़ीदे बता के अपना अक़ीदा वाला बनाते हैं। वरना उसके फितरत में इस्लामी मिजाज है। कौन? नबियों के सरदार फरमा रहे हैं। तो आप सुनिए, हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो इस्लामी मिजाज पर पैदा हुए। तो अब इस लिहाज से मोमिन है, हर बच्चा इस्लामी मिजाज पर पैदा होता है। इसलिए अब एक बच्चा, माँ बाप मुसलमान है ना, उनका बच्चा पैदा हुआ, अब उसको ले जाके कब्रिस्तान में दफन करते नहीं करते, नमाज जनाजा पढ़ाते, कब्रिस्तान में दफन करते। क्यों? कलमा भी नहीं पढ़ाना, नमाज भी नहीं पढ़ा। क्यों? फितरी इस्लाम है, इसलिए इस्लामी मिजाज पर। समझिए बात को। बच्चा जो पैदा होता है इस्लामी मिजाज पर, इसलिए सिद्दीक़ अकबर पैदा हुए इस्लामी मिजाज पर थे। अब रहा अक़ल आने के बाद अपने से मजहब बदले तो जो मजहब अपना है वो अक़ीदा होता है। अब आपको अक़ल शरीफ आई तो आपने अक़ल शरीफ आने के बाद, जबकि आपका माहौल क्या था, अल्लाह को छोड़कर गैरों की परस्तिश, मखलूक की पूजा की जा रही थी। ये माहौल में भी आपने कभी किसी मखलूक की इबादत नहीं की है, पूरी जिंदगी देख लीजिए, बल्कि आप हमेशा अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत से बचते रहे हैं, नापसंद करते रहे हैं। इसलिए जब समझ आई तब भी आपने फितरी इस्लाम को हाथ से जाने नहीं दिया। अब इसके बाद जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नबी हूँ, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो कोई मौजिज़ा तलब नहीं किया, कोई दलील नहीं तलब किए। हबीब ने फरमाया आपने कलमा शहादत पढ़ के ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए। अब तक जो था फितरी ईमान था, पैदाइशी इस्लाम था, अक़ल आई तो उसको छोड़ा नहीं। मुस्तफ़ा जब ऐलान नबुव्वत किए हैं, अब इनकार करते तो फितरी इस्लाम काम नहीं आता। प्यारे नबी के नबुव्वत के ऐलान के बाद नबी को मानना ज़रूरी। अगर उन्हें नहीं माने तो फिर आदमी का फितरी जो इस्लाम था, समझ के बाद भी अपने गैर की परस्तिश नहीं किए थे, नबुव्वत का इनकार करते तो वह इस्लाम काम नहीं आता। आपने मान लिया तो फितरी इस्लाम भी बाकी रहा। नबुव्वत के मानने के बाद सहाबियत का मर्तबा भी मिल गया आपको।
اس طرح آپ ایک لمحے کے لیے بھی مشرک و کافر نہیں تھے، گمراہ نہیں تھے، اب پیدائش سے لے کر ہمیشہ آخری وقت تک ہدایت پر قائم تھے، اسلام پر قائم تھے۔ حبیب پاک کے اعلان نبوت کے بعد بے دلیل مانگے کہ آپ نے ایمان کی دولت سے بھی مشرف ہو گئے، اور آپ کے ایمان کے بارے میں آتا ہے صبح میں پہلے ایمان کی دولت سے آپ مشرف ہوئے، لیکن چونکہ احادیث مختلف ہے، بعض میں آیا ہے حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہونا، اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہونے والے، اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کے غلام تھے، یہ سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ ایک حدیث میں صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، ایک حدیث میں حیدر کرار رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائے، ایک حدیث میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائے، ایک حدیث میں ہے پیارے نبی کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائے۔ تو آپ اس میں بھی پہلے، وہ بھی پہلے، تو آپ سب پہلے ہیں، تو کیسے اس کو جمائیں؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سچ ہے، سب حق ہے۔ انہوں نے کیسے حق قرار دیا؟ مردوں میں بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے ایمان لائے، بچوں میں کم عمر میں سب سے پہلے حیدر کرار نے ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو اللہ نے بڑوں میں بڑی عمر میں ایمان لانے کا مطلب پہلے مومن تھے، اب نبوت کا انکار کرتے تو ایمان چلے جاتا تھا ہاتھوں سے، وہ ان کو مانتے ہی وہ ایمان سلامت رہے گا۔ اب یہ نبی کو ماننے کے بعد کیا ہوا؟ ایمان کی حالت میں نبی کو مانے اور اسی پر خاتمہ ہو جائے، اسی پر خاتمہ ہو جائے تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابہ کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں چہرے مصطفیٰ دیکھنا یا صحبت سے مشرف ہونا، نبی کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، ان کی صحبت میں رہ جاؤ ایمان کے ساتھ، خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ تو کیا فرماتے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر میرے صحابہ آدھا سو سا، 1 کلو سے بھی بہت کم ہوتا ہے، آدھا سا نہیں 1.25 کلو کا ہوتا ہے، آدھا سا بولے تو 1.25 کلو، پہلے ناپتے تھے، تولے تو 1.25 کلو، آدھا سا جوں کے وسیع ایک جو رہتی ہے پیارے ملے، آدھا سا جو کسی نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، آدھا سا جو 1.25 کلو گیہوں وغیرہ جو اسی کی طرح کریں، آدھا سا جو کون صحابی خیرات کریں، اور غیر صحابی دوسرے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں تو میرے صحابہ کے آدھا سا جو کے برابر ثواب نہیں ملتا۔ تو حبیب کو ایمان کے ساتھ دیکھنے کے بعد خاتمہ ایمان پر ہو، صرف حبیب کی صحبت دیدار اتنی بڑی دولت ہے، ان کا مقام اتنا بڑا ہے۔ پھر ان سب صحابہ میں بڑھ کر مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تفصیل سے ہمارے باصفا علماء کرام بتا چکے، اور ہم نے بہترین حضرت نے ایک حدیث شریف سنایا، شاید بعض کو شبہ کیا ہوتا ہے ایسے واقعات میں، ہو سکتا کسی واقعہ کی طرح ایسی بات۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام جو اللہ نے لکھایا جبریل علیہ السلام کو بھیج کر، مطلب ہوتا ہے ایسا کیسا ہوتا ہے بھائی، بلکہ عام طور پہ نہیں سنتے رہتے نا، کبھی کبھی سنے تو خیال ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ پورا واقعہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، پکی بات ہے، مطلب تفسیر میں موجود ہے، بالکل پکی بات ہے، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، قرآن کی تفسیر میں حضرت امام راضی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اس کو۔ تو مطلب اللہ خود چاہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام میرے حبیب کے نام سے الگ نہ رہے، تب اندازہ کرو اللہ کیا چاہتا ہے۔ صدیق اکبر سے یہ حبیب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ حبیب کے رفیق سے محبت کرتا ہے،
خیر بہرحال معززاً اتنا اللہ کے رسول سے تعلق ہم نے سنا، تو صحابہ، ایک عام صحابی کا یہ مرتبہ ہو تو صحابہ کے سلطان و سردار کا کیا مقام ہوگا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف ناساد ہوگا، چلنے بھی مشکل ہو رہی تھی، اب دو صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، پیر مشکل کے اٹھتے تھے، یہ تکلیف کا عالم تھا، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ میں نماز پڑھانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ابا جان ہوتے ہیں صدیق اکبر، کہا تمہارے ابا جان سے کہو میری جگہ وہ نماز پڑھائیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان بڑے نرم دل ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے رہنا برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں ٹھہر سکیں گے، اس کے بجائے بہتر ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ حکم دے دیں، کیونکہ ان میں صحابہ میں یہ بات مشہور تھی، صدیق اکبر فاروق اعظم صحابہ میں انتہائی بلند مقام رکھتے تھے، ان میں پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حیدر کرار رضی اللہ عنہ یہ بلند مقام رکھتے تھے، تو اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ صدیق اکبر کے ساتھ عمر فاروق اعظم کا بھی مرتبہ انہیں حکم دے دے بولے، تو پیارے نبی نے کہا تم لوگ زلیخا کے سہیلیاں نظر آتے ہو بولے، مطلب جلدی ذہن کو پھیر دینے کی کوشش کرتے ہو یا جو بھی مراد ہو آقا کی، ہم بول رہے ہیں جا کے بولو، جلال میں آ کے بولو میرا حکم سناؤ، تو اب انہوں نے سنایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حبیب پاک کی جگہ کھڑے رہ کر نماز پڑھانے لگے، تقریباً حبیب پاک کی زندگی مبارک میں 17 نمازیں آپ نے پڑھایا ہے، وہی ہمارے شعراء کرام اپنے شعروں میں بول رہے تھے کہ وہ امام تھے، سارے صحابہ اہل بیت سب مصلی مقتدی تھے، وہی یہ حبیب نے آپ کا انتخاب کیا، امام بنایا، سارے اہل بیت صحابہ سب آپ کے مقتدی بن کر نماز پڑھتے رہے۔ ایک بات، ایک عجیب واقعہ پیش آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مزاج خراب کی حالت میں گھر سے نہیں تشریف لائے، اچانک ایک مرتبہ تشریف لائے، لاتے ہی صدیق اکبر نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں گم ہو کر پڑھتے تھے، ادھر کا خیال نہیں ہوتا تھا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پیارے نبی کا گھر مسجد بالکل دروازے میں تم ختم نکالے تو مسجد ہی ہے، آج جو گنبد خضرا ہے وہی گھر ہے حبیب پاک کا، مطلب آپ کے ازواج مطہرہ 11 ہیں، ہر زوج مطہرہ کا ایک الگ گھر ہے، اور یہ گھر جو ہے گنبد خضرا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، تو اب اس میں رہتے ہیں، یہ گھر عائشہ رضی اللہ، اب وہاں رہتے تھے، یہاں سے ختم اٹھا کے نکالے تو مسجد نبوی میں پڑتا ہے، تو آقا نے جیسے قدم ہٹا کے اندر آئے، صحابہ کرام جو نماز میں تھے وہ دیکھ لیے، آپ دیکھ کر اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اطلاع دینے آپ حضرات تالی مارنا شروع کیے، دستک دستک، تو صدیق اکبر سمجھ لیے کچھ نہ کچھ بات ہے، آپ نے محسوس کیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو رہے ہیں، فوری آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو پیارے نبی ہاتھ کے اشارے سے کرے وہیں رہو وہیں رہو، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نبی مجھے امامت کے لیے حکم دے رہے ہیں، یہ مقصد سے شکر ادا کیا، مگر پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، کیونکہ آقا کو تکلیف تھی، بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، صدیق اکبر آپ کے بازو کھڑے رہ کر صدیق اکبر پیارے نبی کی اداؤں کو قیام رکوع دیکھتے جا رہے تھے، یہ نقل کر رہے تھے، صدیق اکبر کو دیکھ کے سارے صحابہ عمل کر رہے تھے، نماز یوں نماز ہوئی، نماز پوری ہو گئی، نماز ادا ہو جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا اپنی جگہ ٹھہرنے کا تو تم کو کس چیز نے روکا وہاں ٹھہرنے سے؟ جب میرا حکم تھا تو ٹھہرنا تھا، میں کہہ رہا تھا وہیں پھر بھی پیچھے ہٹے، تو آپ نے جواب میں کیا عرض کیا؟ ادب دیکھیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے کیا جواب دیا؟ ابن ابی قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟
ادب دیکھیے. غار ہرا میں سانپ ڈس گیا مگر آپ نے قدم نہیں اٹھا. اشعار کوئی معمولی نہیں ہے. ایمان کو روشن کرنے والے سنا نا آپ نے. ہٹایا نہیں مطلب نبی کی محبت میں جان چلے جائے چاہے مگر ادب مصطفیٰ محبت رسول آپ پہ جانے نہ پائے. یہ جذبہ ہے. وہاں محبت ہے یہاں ادب ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے آگے آگے. ابن ابی قحافہ. ابو قحافہ یہ آپ کے ابا کی کنیت ہے. اصل آپ کے ابا کا نام ہے عثمان اور آپ کا ابو بکر کنیت ہے. نام ہے آپ کا عبداللہ. عبداللہ ابن عثمان. آپ عبداللہ آپ کے ابا عثمان. ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے. ابو قحافہ آپ کے ابا کی کنیت ہے. یہ صدیق عتیق یہ تمام جو ہے القاب ہے پیارے. خاص طور پر حبیب کے دیے ہوئے القاب ہے. بھائی ہم دیے اپنی عقیدت میں دیتے ہیں تو ہم دے تو ضروری نہیں ہمارے عقیدت کے مطابق وہ کمال ہو. کبھی صحیح ہوتا کبھی غلط ہو سکتا. ہم کسی کو القاب دے تو مگر مصطفیٰ جس کو جو لقب دے جو شان ہے وہ لقب ہوتا ہے. جو شان ہوتی ہے وہی لقب. آپ نے عتیق کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. کیوں ایک مرتبہ کہا؟ عتیق کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی آزاد کے بھی ہے. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے عتیق کا. اس کے معنی آزاد. کس سے آزاد؟ جہنم سے آزاد ہے. عتیق کا کلمہ بتا رہا ہے پیارے نبی دنیا میں رہ کر بتا دیے یہ دوزخ سے آزاد کو دیکھنا ہے تو عتیق ہے. یہ دیکھو جو بھی ایمان پہ خاتمہ وہ دوزخ سے بچے گا مگر کوئی گارنٹی نہیں بول سکتے کس کا خاتمہ ایمان پہ ہونے والا ہے. ہم نہیں بول سکتے خاتمہ کس کا ہونا ہے. خاتمہ ہونے کے بعد کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے. مگر پیارے نبی نے پہلے ہی بعض ہستیوں کو نام لے کے جنتی کہہ دیا. ابو بکر یہ جنتی ہے. فاروق اعظم جنتی ہے. عثمان غنی جنتی ہے. حیدر کرار جنتی رضوان اللہ علیہ. حضرت طلحہ جنتی ہے. حضرت زبیر جنتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے. سعید رضی اللہ عنہ جنتی. اس طرح 10 حضرات کو نام لے کر بشارت دیا جنتی ہے. مطلب کیا؟ حبیب جانتے ہیں یہ خاتمہ بالخیر والی ہستیاں. اب حسنین کریمین کو تو کہا جنتی جوانوں کے سردار ہے. ارے جنتی ہی نہیں جوانان جنت کے سردار. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. جنتی ہی نہیں جنتی عورتوں کی سردار فرمایا. یہ نام لے کے کہنا ان کے اظہار عظمت و شرف کے لیے ہے. اور صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنتی نہیں کہا بلکہ کہا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین النبیین والمرسلین. یہ ترمذی شریف میں حدیث. حسنین کریمین کی سیادت کا ذکر بھی اسی حدیث میں. حبیب کی پیاری لاڈلی عزت و عظمت والی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جنتی سردار ہونے کا ذکر بھی اسی میں ہے. صدیق اکبر فاروق اعظم کے بھی سردار ہونے کا ذکر اسی ہے. ترمذی. کیا ہے اس کا مطلب؟ ابو بکر اور عمر تمام اگلے پچھلے سب بڑی عمر والے جنتیوں کے سردار. جتنی بڑی عمر